إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين محترم ناظرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، حصول رزق کے لیے آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شریعت اسلامیہ کچھ ایسے کام اور کچھ ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی فرماتی ہے کہ ایک آدمی روزی روٹی کے چکر میں رزق کمانے کے لیے حلال راستہ اپنائے، محنت کرے، کوشش کرے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو رزق مل جائے صبر اور شکر کے ساتھ انسان اس کو کھائے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرے۔ ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ شریعت اسلامیہ کچھ ایسے کام یا کچھ ایسی نیکیوں کی طرف رہنمائی فرماتی ہے کہ انسان رزق حلال کمائے، حلال کھائے، لیکن اس رزق میں، اس کمائی میں، اس روپیے میں، اس دولت میں یا اس زندگی میں کیسے برکت آئے، اسی سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اور ہر انسان کی چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ رہے وہ باقی رہے اور اس کے اندر زیادتی ہو، بڑھوتری ہو، اس کے اندر برکت پیدا ہو۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہماری دولت میں اللہ تبارک و تعالی برکت نازل کر دے، جہاں بہت ساری چیزوں کو انجام دے۔ اس کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے، جب بھی دروازہ کھلے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جب بھی موقع ملے، چاہے مدرسے کی شکل میں، مساجد کی شکل میں یا دوسری نیکیوں کی شکل میں، جہاں اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے، خرچ کرنے کی بات آئے، ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، تو موقع ملے تو وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے 10 روپیہ ہی صحیح، 20 روپیہ ہی صحیح، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ رب العالمین نے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں
نے فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اے میرے بندو تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دو گے، فهو يخلفه، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے برکت کی شکل میں اور خوشحالی کی شکل میں، وہ اور آخرت میں اس خرچ کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں بہترین بدلہ دوں گا، اور وہ ہے کون؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین روزی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ہی مال میں سے کچھ میری ہی راہ میں خرچ کریں، اور وہ یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو جو تمہارا محبوب مال ہے، جس مال کو، جس چیز کو، جس سامان کو تم پسند کرتے ہو، اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ بعض مفسرین نے کہا یہاں بر سے مراد جنت ہے، تم ہرگز جنت کو نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ تم اپنے مال محبوب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ بارہ یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ خرچ کرنے والے خرچ کرتے ہیں، اپنے جیب سے پیسہ نکال کر مدارس کے اندر، مساجد کے اندر دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے اس پیسے کی شکل دیکھی جاتی ہے، اس نوٹ کی شکل دیکھی جاتی ہے تو کہیں سے نوٹ کٹا ہوا ہے، کہیں سے نوٹ پھٹا ہوا ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو جو پیسہ، جو چیز، جو سامان جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا کرتی ہیں، جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو وہ مال محبوب ہو۔ آپ چاہتے ہیں، کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، نوٹ ہو تو پھٹا ہوا نوٹ ہو، ہم جیب سے نکالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھٹا ہوا نوٹ بھی نہ دیں وہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی نگاہ میں جو پسندیدہ مال ہے اس کو خرچ کریں۔ اگر نیکی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنا مال محبوب خرچ کریں۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ رزق ہمیں مل رہی ہے لیکن اس سے برکت نکل چکی ہے، چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خرچ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انفق انفق علیک، اے ابن آدم، اے انسان تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ یہ وعدہ لے رہا ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی بندہ اللہ کی راہ میں دے گا، خرچ کرے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا اور اللہ برکت بھی دے گا۔ حدیث آگے بڑھتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَجَدُ اللَّهِ مَلَعَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات خرچ کرتا رہتا ہے، دن رات اللہ اپنے بندوں کو مال و دولت سے نوازتا رہتا ہے۔ اسی دن سے منذ خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے، لیکن یہ خرچ کرنا، بندوں کو دینا اللہ کی ملکیت میں اور اللہ کے خزانے میں اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی کم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو دے دے، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ بتایا گیا اے ابن آدم، اے انسان تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ دے گا، رزق میں برکت دے گا، مال کو بڑھا کر دے گا۔ ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک تو رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اس انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر روز جس میں بندہ صبح کرتا ہے، الا ملکان ینزلان، ہر روز دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا، ویقول الاخر اللهم اعطی منفقا تلفا۔ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے،
مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ کے نوری مخلوق دعا کرتی ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ دو فرشتے روزانہ جو کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو انسان خرچ کر رہا ہے، اے اللہ اس انسان کو بہترین بدلہ دے، بہترین رزق دے، بہترین نعمتوں سے نواز۔ اور جو آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تیرا ہی دیا ہوا مال تیری راہ میں نہیں دیتا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعا فرشتہ کرتا ہے، اور جس دعا میں فرشتہ دعا کر دے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت نازل ہو جائے، اس کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہ یاد رہے، جب بھی کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، شیطان وسوسہ دلاتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، شیطان اندیشہ دلاتا ہے، بھائی محنت تم کر رہے ہو، صبح سے شام تک ڈیوٹی تم انجام دے رہے ہو، صبح سے شام تک محنت تم کر رہے ہو، کماؤ تم اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شیطان وسوسہ دلاتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہے، ایک بات شیطان کے حوالے سے، یعنی دو بات شیطان کے حوالے سے اور دو باتیں اللہ رب العالمین کے حوالے سے۔ شیطان دو باتیں انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ دیکھو خرچ کرو گے، 100 روپیہ ہے، 50 خرچ کر دیے، 50 ہی بچا، اگر 50 بچا رہتا تو 100 کا کچھ کام کر لیتے۔ شیطان وسوسہ دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خرچ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد 20 بار سوچتا ہے، اچھا ہوتا نہیں خرچ کرتے۔ کیوں؟ شیطان جو وسوسہ دلا رہا ہے، شیطان جو ڈرا رہا ہے، اندیشہ دلا رہا ہے، اگر خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر کا، غربت کا اندیشہ دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اپنی فضل کو بھی عطا کرے گا، دولت بھی دے گا، اور انسان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے رزق میں برکت بھی پیدا ہوگی اور ان کے گناہ معاف بھی ہو جائیں گے۔ تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو جائے، مال ہو لیکن کام اس سے زیادہ ہو جائے، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری کو نبھائیے، چاہے وہ رشتے باپ کی جانب سے ہو، ددیاری رشتہ دار ہو، یا ماں کی جانب سے ہو یعنی ننیھالی رشتہ دار ہو، خون کے رشتہ دار ہو یا نسبی رشتہ دار ہو، یا اسی طریقے سے دینی رشتہ دار ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، بالخصوص ماں باپ کی جانب سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے، صلہ رحمی کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں 3 نعمتیں حاصل ہو جائیں، وہ 2 کام کر لے، وہ 2 کام کر لے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، عمر میں برکت ڈال دی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، رزق میں برکت پیدا کر دی جائے اور اس کو بری موت سے بچا دیا جائے،
جو آدمی بری موت سے بچنا چاہتا ہے اور رزق میں برکت چاہتا ہے، عمر میں برکت چاہتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتے ناطے جوڑے۔ آج ہر بھائی کو دوسرے بھائی سے شکایت ہے، ہر رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے شکایت ہے۔ آج ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے خلاف کورٹ کچہریوں کا چکر لگاتا ہے، ایک ہی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے حق میں کیس اور مقدمہ کیے ہوا ہے، ایک ہی بھائی ایک ہی پیٹ سے نکلے ہوا انسان دوسرے بھائی کے خلاف کیس اور مقدمے کا جنگ لڑ رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ صلہ رحمی کیا جائے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ایک رشتہ دار ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مناسبت رکھتے ہوں، آپ جیسے چاہتے ہو آپ کے ساتھ سلوک کریں، یہ بھی بہت ممکن ہے کہ آپ اچھے طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، سامنے والا رشتہ دار رشتہ داری کو توڑنا چاہتے ہو، شریعت پھر بھی کہتی ہے کہ صبر کیا جائے، صبر کیا جائے، معاف کیا جائے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور شکایت کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي۔ اللہ کے نبی، ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، سب تو نہیں، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، میں قریب ہونا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، میں ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر بات ایسی ہی ہے جیسا کہ تم پیش کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، تو یاد رکھو اگر ان کے معاملے پر صبر کرو گے تو سمجھ لو کہ تم ان کے منہ میں گرم آگ ڈال رہے ہو، گرم آگ ڈال رہے ہو، یعنی تم صبر کر رہے ہو، اور جب تک صبر کرو گے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے رکھے گا، مدد کے لیے رکھے گا۔ پتہ یہ چلا ضروری نہیں ہے کہ تمام رشتہ دار آپ کے حساب سے چلے، آپ جو چاہیں ان سے کروا لیں، آپ جس طریقے سے ان سے خوشی حاصل کرنا چاہیں کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کو، مزاج کو ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کا فطرت، مزاج، سوچنے کا انداز، زندگی گزارنے کے انداز سب کے الگ الگ ہیں، سب کے مختلف ہیں، ہر انسان ایک مزاج کا نہیں ہوتا۔ شریعت یہ بھی کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ صدقہ جو تم اپنے جانی دشمن رشتہ دار پر خرچ کرو۔ ایک تو رشتہ دار ہے، پلس یہ کہ وہ آپ کا جانی دشمن ہے، دشمن ضرور ہے لیکن آپ کا رشتہ دار ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر خرچ کرنا، اس کو صدقہ دینا، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت پیدا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ چاہتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت پیدا ہو جائے، اس کو چاہیے کہ سماج میں، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ مضبوط لوگوں کا طبقہ ہے یعنی مالداروں کا طبقہ ہے، اور کچھ غریبوں کا طبقہ ہے، کمزور لوگوں کا طبقہ ہے، تو کمزور لوگوں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، کمزور لوگوں کو دبایا نہ جائے بلکہ ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، مصعب بن سعد کہتے ہیں، رأى سعد رضی اللہ عنہ على ان له فضلا على من دونه۔ ایک بار ہوا یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ من ہی من میں خوش ہو رہے ہیں، من ہی من میں یہ خیال کر رہے ہیں، اپنے جی میں یہ تصور پالے ہوئے ہیں کہ میں دوسرے لوگوں سے اچھا ہوں، میں اپنے کمزور لوگوں سے بہتر ہوں، مجھے فضیلت حاصل ہے اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط تصور ہے، یہ غلط سوچ ہے، انما تنصفون وتنصرون الا بضعفائکم۔ ایسا بن ابی وقاص، یہ جو سوچ آپ اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو غریبوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے،
آپ یاد رکھیں، آپ کی اگر مدد کی جاتی ہے، آپ کی اگر ہیلپ کی جاتی ہے زندگی میں، اور آپ کو جو رزق دیا جاتا ہے یاد رکھیے وہ غریبوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر غریب ہیں تو آپ کو رزق ملے گا، یعنی پتہ یہ چلا غریبوں کا وجود، غریبوں کا موجود رہنا یہ مالداروں کے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، ابغونی فی ضعفائکم، اے میری امت کے لوگوں اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، میری رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میری رضامندی غریبوں کے ساتھ احسان کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے مجھ کو خوش کر لو، مجھ کو خوش کر دو۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ بِإِخْلَاصِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں جو کبھی مدد کی جاتی ہے یا تمہیں رزق دیا جاتا ہے انہی غریبوں کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اور بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی انسان کا دل سخت ہو چکا ہے، حق اور صحیح بات وہ قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ دل کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے، دل کو نرم کرے، جائے تو کہاں جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یتیموں کے پاس جاؤ اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی یتیم ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تلاش ہے، آپ کی ضرورت کا محتاج ہے، تو آپ اس کے پاس جائیے، آپ اس کی خیریت کیجیے، اور ہو سکے تو آپ اس کی مدد کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مدد میں آپ کی مدد ہے، اس کی مدد کرنے میں اور اس کا خیال کرنے میں مالداروں کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ احسان کرے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو فوت نہ کریں۔ انسان دنیا کے اندر کیوں آیا ہے؟ انسان کو اپنے مقصد حیات نہیں بھولنی چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، رزق کمانا نہیں ہے، رزق کمانا نہیں ہے، رزق ہماری زندگی کا ایک ذریعہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ زندگی کی گاڑی کیسے آگے چلے آدمی بس وہیں تک رکھے، رزق کمائے، محنت کرے، لیکن اپنے مقصد حیات کو نہ بھولے، وقت نکالا جائے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ رزق میں برکت پیدا ہو جائے اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، عبادت کے لیے ٹائم نکالے۔ اگر وہ عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، ٹائم نکالیں گے، اللہ غربت کو، غریبی کو ختم کر دے گا اور زندگی میں برکت پیدا کر دے گا۔ عبادت کے لیے وقت نکالنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گھر بار چھوڑ دے، چپ چاپ مسجد کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے، بیوی کو چھوڑ دے، بال بچوں کو چھوڑ دے، ان کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالا جائے، مسجد میں بھی آیا جائے، اور صرف مسجد میں نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، بیوی بال بچوں کے اخراجات کا بوجھ اٹھانا بھی یہ عبادت ہے، آپ کا چلنا بھی عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ الغرض انسان زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کرتا ہے وہ اس کو عبادت کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرق لعبادتی، اے انسان، اے ابن آدم، عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ اور وہ بھی ٹائم کیسے، وہ بھی وقت کیسے؟ آدمی اتنا وقت نکالے کہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، عبادت کے اندر دل اور دماغ دونوں حاضر ہو، جسم بھی موجود ہو، دل بھی موجود ہو، توجہ بھی موجود ہو۔ اسی لیے حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا، کئی سوالات کیے گئے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے احسان کس کو کہتے ہیں؟
تو آپ نے کہا الاحسان فی العبادہ، یعنی عبادت میں احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے تیسے ہم آئیں اور جتنی کوشش ہو ہم نماز پڑھیں اور پہلی فرصت میں ہم مسجد سے باہر چلے جائیں اور یہ کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم نکل جائیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو مسجد کو چھوڑ دیجئے، مسجد سے نکل جائیے اور اللہ کے رزق کو تلاش کیجئے، یہ صحیح ہے، لیکن آپ جتنے دیر کے لیے آئیں، جتنی دیر عبادت کریں اتنی دیر توجہ عبادت پر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد آئے ہوئے ہیں، کبھی دکان کی فکر لگی ہوئی ہے، کبھی مکان کی فکر لگی ہوئی ہے، کبھی بینک بیلنس کی فکر لگی ہوئی ہے، کبھی اولاد کی فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صفات نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کی صفات نہیں ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کا کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے ذکر میں آتے ہیں تو اللہ کے ذکر کرتے ہیں، نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو نماز میں رہتے ہیں، باہر کا کوئی خیال نہیں، باہر کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو عبادت توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں اے انسان، اے ابن آدم، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال، ٹائم نکال۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو ختم کر دوں گا۔ اور غربت کا ختم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں اس کے دونوں ہاتھ کو بزی کر دوں گا، مشغول کر دوں گا۔ بلا وجہ لایانی اور بے فائدہ کاموں میں اللہ اس انسان کے ہاتھ کو اور اس انسان کی زندگی کو اللہ مشغول کر دے گا، بزی کر دے گا۔ غربت بھی ختم نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اللہ فقیر اور غریب بنا دے گا۔ لہذا عبادت کے لیے وقت نکالا جائے۔ تمام کوششوں کے باوجود آپ محنت کریں، کوشش کریں، حلال راستہ اپنائیں اور جو اسباب ذکر کیے گئے ان کو اپنانے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اس لیے کہ وہی رزاق ہے، وہی رزق میں برکت دینے والا ہے اور رزق دینے والا ہے۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزق کے حوالے سے کرتے تھے۔ ایک دعا اس پوسٹر میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد، اگر آپ کی زندگی میں فجر کی نماز ہے، آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ دعا بھی پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صبح صبح یہ پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو قبول کر لیا جائے۔ ایک دعا اللہ کے نبی یہ بھی کرتے تھے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، فضل سے مراد رزق، تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا، اس لیے کہ رزق کا مالک تو ہی ہے اور تو ہی رزق دے سکتا ہے۔ ایک دعا اللہ کے نبی یہ بھی کرتے تھے اللہم بارک لی فیما اعطیتنی، اے اللہ تو مجھے جو کچھ دیتا ہے اس میں برکت نازل فرما دے۔ ایک دعا اللہ کے نبی یہ بھی کرتے تھے اللہم بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت نازل کر دے، میرے رزق میں برکت پیدا کر دے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ چند اسباب ہیں رزق میں برکت کے حصول کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم سب کو رزق حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین رزق حلال کے لیے کوشش، محنت اور اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے بڑے بھائی بھی بیمار ہیں، پیٹ میں
پتھری ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے انہیں نجات دے۔ اسی طریقے سے جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے، بیمار ہے، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو، اس کی بیماریوں کو رب العالمین دور فرما دے۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔